بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کاظم علیہ السلام اور یہودیان امت۔ کچھ اصحاب امام کاظم علیہ السلام نے آپ کے بعد امام رضا علیہ السلام کی امامت کو قبول نہیں کیا۔ ان کا یہ عمل دنیا کی لالچ کی وجہ سے تھا۔ یہ افراد امام کاظم علیہ السلام کے نائب تھے اور اس وجہ سے زکوٰۃ و خمس کے وصول سے ان کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو چکی تھی، لہٰذا وہ اس دولت کی لالچ میں امام بادی کی امامت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ان کا یہ رویہ ایک نئے انحرافی مذہب جسے واقفیہ کہا جاتا ہے کی بنیاد بنا۔ علی ابن حمزہ اس فرقے کے اہم رہنماؤں میں سے تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کذاب و ملعون۔ امام کاظم علیہ السلام سے اس کے بارے میں یہ روایت آئی ہے، اے علی، تو اور تیرے ساتھی گدھوں کی طرح ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام نے علی ابن حمزہ کو اس طرح کیوں تنقید کا نشانہ بنایا؟ کیا امام نے انہیں گالی دی ہے کہ تم جیسے لوگ گدھوں کی طرح ہو؟ یہ بات اہل بیت کے متعین اخلاقی اصول سے بعید ہے۔ یہ تنقید گالی نہیں ہے بلکہ حقیقت کی وضاحت ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ ایک گمراہ فطرت شخص کی روح کی عکاسی کرتا ہے، جو اس کے اخلاق اور سوچ کے عیبوں کو بیان کرتا ہے۔ قرآن بھی یہود کے بارے میں اسی طرح کی زبان استعمال کرتا ہے، جہاں ان کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ جو تورات پر عمل کرنے والے تھے لیکن اس کو نہ ماننے والے، ایسے ہی جیسے گدھا کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہے۔ یہود کا رویہ کیا تھا؟ یہود ایک سخت جموح قوم تھی جو حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے اسے رد کرتی تھی۔ خدا نے ان کی ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبران کو بھیجا، مگر وہ ہمیشہ وحی کے خلاف کھڑے رہے اور اسے رد کرتے رہے۔ یہود دنیا کے لالچ میں اس قدر مگن ہیں کہ وہ حقیقت کو تسلیم کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ قرآن میں ان کی دنیا کے لیے بے انتہا محبت کو بیان کیا گیا ہے۔ تم پاؤ گے کہ یہ سب لوگوں سے زیادہ دنیا کے حریص ہیں، حتیٰ کہ مشرکین میں سے بھی ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال جیے۔ یہ دنیا کی لالچ ہی تھی جس نے ان کے غرور اور تکبر کو جنم دیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ سب سے عظیم قوم ہے۔ یہود اپنی قوم کو دنیا کے سب سے عظیم قوم سمجھتے ہیں۔ بعض افراد تو اس بات کو بھی اپنی برتری کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ خدا نے انہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، جیسے قرآن میں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ تمہیں تمام دنیا پر افضل جانتا ہے۔ لیکن اس آیت میں دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس وقت کی فضیلت دی گئی تھی، نہ کہ یہود کو کسی طرح کی کائناتی برتری حاصل تھی۔ ان کی فضیلت اس بات میں تھی کہ خدا نے ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ یہود کے اس تاثر کو قرآن نے رد کیا اور بتایا کہ اس آیت سے ان کی برتری کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ خاص وقت اور خاص حالات میں ان کی برتری تھی۔ اسی طرح جب انہیں آسمانی وحی ملی تو یہ ان کے کسی نوع کی عظمت نہیں تھی، بلکہ ایک امتحان تھا کہ وہ اس ہدایت کو کس طرح قبول کرتے ہیں۔ اب امام کاظم علیہ السلام علی ابن حمزہ اور اس کے ساتھیوں کو اسی نوع کی برائی کی بنا پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ جیسے یہود نے تورات کی ہدایت کو رد کیا تھا، ان افراد نے بھی امام رضا علیہ السلام کی امامت کو مسترد کر دیا، اور یہی دنیا کی لالچ انہیں حق کے خلاف کھڑا کرنے کا سبب بنی۔ امام کاظم علیہ السلام کا جملہ ان کی دنیا پرستی کو بیان کرتا ہے اور ان کی حالت کو گمراہ کرنے والے اور ہدایت کو رد کرنے والوں کی طرح قرار دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں یہود کے بارے میں کہا گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی ان کے رویے کو وہی سمجھا جو امام کاظم علیہ السلام نے ان کی تنقید میں بتایا۔ ان کا دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو کر حق کا انکار کرنا انہیں امام رضا علیہ السلام کی امامت سے دور کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے یہود نے دنیا کی لالچ میں آ کر پیغمبروں کی ہدایت کو رد کر دیا تھا۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام کاظم علیہ السلام نے علی ابن حمزہ اور اس کے ساتھیوں کے گمراہ کرنے والے افعال کو حقیقت کی روشنی میں واضح کیا۔